السلام علیکم۔ اس وقت ہم گزر رہے ہیں فروٹ منڈی کے بعد ملتان کے سستے ترین فروٹ بازار سے۔ یہ دکھانا ضروری ہے کیونکہ ایک طرف فوڈ بلاگرز کا کاروبار ہے کہ انہوں نے جنک فوڈ، ہوٹلنگ کی ریسیپیز اور اسٹریٹ فوڈ کو انٹروڈیوس کراتے کراتے عوام کے ایمان اور صحت کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایمان کا کیسے؟ ظاہر ہے جب ہم حلال کے ساتھ طیب کا خیال نہیں رکھیں گے تو پہلے خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہی ہے۔ اللہ ایمان والوں کو حلال کے ساتھ طیب کی رعایت کا بھی حکم دیتا ہے، مگر ان بلاگرز کے ہاتھوں ہم طیب کو تو اگنور ہی کر بیٹھے ہیں اور ٹیسٹ کو خدا سمجھ بیٹھے، العیاذ باللہ۔ اور پھر دوسرا، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کا بھی ایمان جاتا ہے کہ پھر وہ حرام اور ناجائز اور غصب اور چوری اور بہت ساری حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ پیغام فوڈ بلاگرز کے لیے اوپن چیلنج ہے۔ اللہ کے لیے جنک فوڈ کے بجائے ہیلتھی فوڈ کو پروموٹ کریں، عوام کو یہ دکھائیں، اس کی ترغیب دلائیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ہر وقت، ہر روز، ہر ایک کو میسر نہیں، لیکن جیسے کوئی نیا پھل آتا ہے، جیسے اب موسم گرما ہے، مختلف قسم کے فروٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ مختلف لوگوں کے کاروبار روزگار جڑے ہیں، خاص طور پر یہ حلال ارننگ کرنے والے، سخت دھوپ میں پسینہ بہانے والے، اللہ کے ہاں محبوب کہلائے جانے والے ہیں۔ ہم جو غلط چیزیں کھا کر، طیب سے نکل کر ایمان اور صحت کا بیڑا غرق کرتے ہیں، پھر بیماریوں اور ان کے علاج معالجہ پہ خرچ کرتے ہیں، کیا ہی بہتر ہو کہ ہم وہاں خرچ کے بجائے ڈائریکٹ اس طرف آئیں۔ کوئی بھی وقت نہیں کہ جب مناسب استعمال فائدہ مند نہ ہو۔ مثلاً ناشتے میں فریش فروٹس کا، تازہ پھلوں کا استعمال، اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ ایون اب کمپنیز، برانڈز منافع کمانے کے لیے اپنے سیریلز وغیرہ میں بھی ان کا نام استعمال کرتے نظر آتے ہیں، یا فروٹس فلیور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ ان کا شیر بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ ریجنل نیچرل سورسز کی طرف آئیں، دوپہر میں اس کا استعمال ہو، کھانا ہضم ہونا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کیوں آپ اسرائیلی پروڈکٹس کی طرف، کولڈ اور سافٹ اور غیر معیاری اور کیمیکلز والی سوڈا ڈرنکس کی طرف جاتے ہیں؟ اور اسی طرح اگر کسی وقت میں آپ ٹریولنگ میں ہیں تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بھوک مٹائیں اور نوزیا، وومیٹنگ اور سٹمک کے دیگر مسائل اور ڈیزیز سے محفوظ ہو جائیں، اور اسی طرح صحت ہو، خوبصورتی ہو، مزے ہوں، مٹھاس، کھٹاس، بچت، بجٹ اور اللہ کا شکر، کیا نہیں جو اللہ کی ان نعمتوں میں آل ان ون ہے۔ نئے پھل کو دیکھ کر برکت کی دعا، علاقے میں اس کا وافر ہو جانا ہے۔ یہ نہیں آتا تو مکہ مدینہ میں دیکھ لیں، اور صحیح مسلم میں بھی جس چیپٹر میں ہے وہ مدینہ کی فضیلت اور خصوصیت کا باب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر کے لیے اللہ سے مانگا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر کے لیے اللہ سے مانگا، اور ہمارے لیے یہ سنت بن گئی کہ اللہ جس طرح تو نے اولو العزم رسولوں کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کے شہروں کو رزق سے مالا مال کیا، ہم امتیوں کے شہروں کو بھی حلال رزق سے مالا مال کر دے۔ صحیح مسلم میں 1373 کے ریفرنس سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی موسم کا پہلا پھل پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی صاعنا برکۃ مع برکہ۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شہر میں، ہمارے پھلوں میں، ہمارے مد میں اور ہمارے سا میں، یہ مد اور سا یہ دونوں ناپ تول کے پیمانے تھے جس سے بھر کر دیا جاتا تھا، اور مد چھوٹا اور سا بڑا پیمانہ ہوتا تھا، بلکہ 4 مد 1 سا کے برابر ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیمانوں میں بھی برکت کی دعا کرتے، کیونکہ بعض اوقات بہت زیادہ مقدار بھی ہو جاتی ہے لیکن بے برکتی، جیسے زرعی ملک ہونے کے باوجود اناج پورا نہیں ہوتا، یا جیسے اس بار اس موسم میں اسٹرابری کے پھل کی بہت فراوانی تھی لیکن غریب پھر بھی محروم ہی رہتے ہیں، پھلوں کا ضیاع یا اناج کا ضیاع، برکت سے خالی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں برکت مانگ لیتے، نیا پھل دیکھتے تو ہر چیز میں برکت مانگ لیتے، اے اللہ ہمارے شہر میں، ہمارے پھلوں میں،
ہمارے مد میں اور ہمارے سا میں برکت فرما، برکت پر برکت، یعنی کئی گنا زیادہ، ملٹیپل ٹائمز برکت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیا پھل پہلے اپنے قریب موجود بچوں کو دیتے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، کیونکہ بڑے تو صبر کر لیتے ہیں اور بچے تھوڑا حریص ہوتے ہیں، تو اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو دیتے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ پہلے محروم طبقے کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ پھل اپنے پاس موجود بچوں میں سے سب سے چھوٹے بچے کو دیتے۔ ہم بھی جب سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ ہمارے بھی شہر میں، پھلوں میں، مد اور سا، یعنی ہمارے کے جیز اور اوزان کے جتنے بھی پیمانے ہیں ان سب میں برکت ہی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہم آمین۔ یا اللہ کسی کو بھی اور خاص طور پر مسلمانوں میں سے کسی کو اپنی نعمتوں میں سے حلال اور طیب رزق سے محروم نہ کرنا۔ اللہ ہماری محرومیاں ہمارے لیے ہمارے عقائد اور اعمال کا امتحان اور ان میں خرابیوں کا باعث نہ ہوں، اور نہ ہی یہ ہمیں فقر سے کفر تک جا پہنچائیں۔ اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفقر۔